تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صبح کے بابرکت لمحات میں ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی ہم سب کا ہی اللہ پاک مقدر بنائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ القول البدیع کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ آپ سے ہم کسی ایک ٹاپک پر بہت ساری گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو باتیں بیان کی جائیں گی توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پروگرام کو شیئر نہیں کیا ہے، اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کی جو لنک ہے لائیو، تو وہ آپ اس کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش، آپ کا کسی کو یہ لنک شیئر کر دینا کسی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو آپ کی تھوڑی سی توجہ کی وجہ سے علم دین کا بہت سارا خزانہ نصیب ہو جائے۔ تو جلدی کیجئے، جس طرح آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اپنے دوست و احباب کو بھی شریک کرائیں اور اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کریں۔ بڑھتا ہوں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی جانب، اس کے بعد نعت پاک بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ بہت ساری گفتگو بھی آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب،
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکت عطا فرمائے۔ آج کی جو سورت کی تلاوت کی ہے سورہ لہب، بڑی ہی قرآن کریم کی عظیم ایک سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ابو لہب جو کہ مکہ کا ایک بدترین شخص تھا، نبی پاک کا ایک یوں سمجھیے کہ کٹر دشمن تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو جائے معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی صورت کے اندر پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابو لہب کی لعنت اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے ہوئے سمجھی کہ بیان فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے اس کی جو بیوی تھی ابو لہب کی، جو نبی پاک کی وہ بھی دشمن تھی اور نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی جو بیوی ہے جو لکڑی کا گٹر اٹھانے والی، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اس کے بھی ذکر کیا۔ اور یہ لوگ جو تھے نبی پاک کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائی اس صورت کے اندر بیان کی، جس سے ایک ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ذات ہیں کہ ان کی ذات پر اگر حملہ کیا جاتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کا دفاع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی طرف سے جواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان محبوبیت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف و توصیف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد انشاءاللہ ایک پروگرام میں ہم کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے، کاغاں کے عرض مدینہ، کاغاں میری ہستی
کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے کہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے گناہگار ندامت ہے ندامت گئے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے گئے قسم خدا وقار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا گئے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے اور محبتوں کا سلا کون
محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا گئے سنہری جالیوں میں یاد غار آپ سے گئے سنہری جالیوں میں یاد غار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقیناً یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی عزتیں ہیں، جو کچھ بھی ہماری شان شوکت ہے، اگر لوگ پوچھتے ہیں، لوگ عزت دیتے ہیں، سبب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے دم قدم سے، انہی کے کرم سے، انہی کی نظر عنایت سے، انہی کی رحمت سے الحمدللہ رب العالمین یہ عزتیں ہیں، یہ شہرتیں ہیں۔ اگرچہ کہ ہم کیا ہیں ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، اپنی خلوتوں کو اگر دھیان میں لے کر آئے، اپنی جلوتوں کا اگر ہم خیال کریں تو کیا واقعی اس عزت اور احترام کے ہم قابل ہیں جو لوگ ہمیں دیتے ہیں، جو لوگ ہم سے جناب والا توقعات رکھتے ہیں، لوگ ہمیں بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا واقعی ہم وہی ہیں جو لوگ ہمیں سوچ رہے ہیں یا ہم کچھ اور ہیں؟ ہمیں اپنے آپ پر غور بھی کرنا چاہیے، اور یہ یقیناً بہت بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے عیبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ورنہ یقین مانیے کہ اگر یہ عیب کھل جائیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے ہمارے اندر کیا ہے، ہم کس طرح کے لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ہم سے گھن کھانا شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس رب کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اور دعا یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، اللہ کریم قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے اور ہمیں قیامت میں اہل محشر کے سامنے رسوا نہ فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ پروگرام باقاعدہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، تلاوت اور نعت سے الحمدللہ پروگرام کی شروعات ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ شریک ہوں گے، آخر تک اسی طرح بنے رہنا ہے۔ ہمارے نعت خوان سے مزید آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اپنا پسندیدہ کلام جو ہے آپ اگر وہ سننا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب پر آپ کو اس وقت ہم الحمدللہ لائیو نظر آ رہے ہیں۔ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کر دیں، یا آپ وائس آپ اپنی چاہیں تو بھیج دیں، آپ کی وائس بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یوں آپ ہمارے ساتھ باقاعدہ پروگرام کے اندر شامل رہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت اور پیار کے ساتھ اسی طریقے سے یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ناظرین ہے بہت اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں اور پھیلتی ہوئی جو تباہیاں ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہے تکبر کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا ظاہر کرنا، خود کی عزت چاہنا، واہ واہ چاہنا، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنا۔ یہ ایک میں نے عام سی ایک تعریف بیان کی ہے تکبر کی۔ تو تکبر اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بوس جو ہوتا ہے، وہ چونکہ بوس ہے جناب، بڑا ہے، تو بعض اوقات اس وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹیچر جو ہے، چونکہ وہ ٹیچر ہے، تو بعض اوقات اس وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وجاہت سے نوازا ہے،
چار پانچ لوگ 10 20 25 جس کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو وہ ان کا بڑا ہونے کی وجہ سے بعض اوقات تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو تکبر کی کتنی خطرناک یہ تباہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ناپسند یہ عمل ہے. تکبر کی کتنی اقسام ہے، تکبر کی علامات کیا ہے، تکبر کے اسباب کیا ہے، تکبر سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. اسی طرح کی اور اسی سے ملتی جلتی بہت ساری گفتگو انشاءاللہ آج اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. اول تا آخر ہمارے ساتھ آپ نے شریک رہنا ہے اور اس تکبر کے حوالے سے بہت سارا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس سے بچنے کی نیت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی جانب. سب سے پہلے میں اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا. اعظم بھائی سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ بتائیے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے. پروگرام میں آپ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا یہ وقت دینا قبول فرمائے. تکبر پر آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹاپک پر، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہی سے اسٹارٹ لیں. تکبر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں ناظرین کو تکبر کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی، ویسے جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں جی اس میں تکبر کا بھی بہت اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. تکبر جو ہے وہ انسان یہ کامیابی میں سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی جو شے ہوتی ہے وہ انسان کی تکبر ہوتی ہے. تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تکبر کی تعریف کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ تکبر کہتے کسے ہیں؟ خود کو افضل اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمد الناس، کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. جیسے کہ شروع میں آپ نے فرمایا کہ تکبر بہت بری جو بلا ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور واقعی میں انسان اگر غور کرے اپنے اوپر تو انسان کا اپنا کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یعنی انسان اپنے جسم کے بارے میں غور کرے، اس کے جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ ساری کی ساری تو رب کی دی ہوئی ہیں. انسان کا خود کا اپنا کیا ہے؟ تو دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے. تو جب اپنا کچھ بھی نہیں ہے تو انسان پھر کس چیز پہ گھمنڈ کرتا ہے، کس چیز پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ذالک ان یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے. صحیح. یعنی انسان جب دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگتا ہے تو انسان پھر تکبر اور تباہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب انسان کے دل میں تکبر آتا ہے تو اسے متکبر کہا جاتا ہے. اور انسان کا دیا ہوا، انسان کا خود کا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو انسان کو عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیشہ جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اپنے دل کو بھی جھکائے رکھنا چاہیے، اور لوگوں کے سامنے بھی یوں تکبرانہ انداز میں بھائی سر اٹھا کر چل رہا ہے تو 2-3 لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس انداز میں کہ بھائی مجھے لوگوں کو اچھا لگے اور میں لوگوں کے سامنے ایک اچھا سمجھا جاؤں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے. لیکن بس یہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو جو کچھ بھی ہے، اگر انسان پوری زندگی اور جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ساری نعمتیں بھی رب کی بارگاہ میں لگا دے اور پوری زندگی بھی رب کو رب کی بارگاہ میں لگا دے، پھر بھی یہ ہے کہ اس کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کہتے نہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو تکبر کی کئی ساری اقسام بھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی سننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ تکبر کی ایسی قسمیں بھی ہوتی ہیں کہ جب وہ قسمیں جب انسان کے اندر آتی ہیں تو انسان دائرۂ اسلام سے بھی باہر ہو جاتا ہے. تکبر کی بیسیکلی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنا. یعنی انسان سوچتے سوچتے اتنا سوچنے لگ جائے کہ وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ بڑا سمجھنے لگ جائے. تو یہ تکبر کی بہت خطرناک قسم ہے، اور جب یہ انسان کے اندر آتا ہے تو وہ انسان دائرۂ اسلام سے باہر بھی ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا. جیسا کہ فرعون نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی. قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا.
اللہ یعنی اور فرعون اتنا بڑا جو ناہنجار تھا اور جو دائرۂ اسلام سے باہر تھا اور غیر نان مسلم تھا اور مومن نہیں تھا، تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء اکرام کو اس کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مگر اس نے نبیوں کو بھی جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی انکار کیا اور خود کو رب مانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسا مطلب اس کے ساتھ انجام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق فرما دیا. اسی طریقے سے اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو جس طریقے سے فرعون تھا، اسی طریقے سے قارون، حامان اور اس طریقے سے بڑے بڑے جو ہیں وہ نافرمان لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال پر، کسی نے اپنے حسن پر، کسی نے اپنے ملک پر جو ہے، کسی نے اپنی بادشاہت پر تکبر کیا، تو وہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا. اسی طریقے سے ایک نامور غیر مسلم نان مسلم ہے کہ اس نے جب تکبر کیا تو اپنے آپ کو، نمرود اپنے آپ کو لوگوں میں سب سے بڑا مانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے خود کو رب مانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح ہلاک کیا کہ ایک مچھر کے ذریعے ایک مچھر جو ہے وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا. یعنی انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو یہ اسے پتہ چلے گا کہ دنیا جتنی بھی ہے، جتنی بڑی دنیا ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں، تو دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر اس دنیا میں رہنے والے انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اچھا، تکبر کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بندہ تکبر کرے، تو وہ تو بہت خطرناک قسم ہے. اور دوسری قسم بھی بہت خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا. یعنی بندہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام، رسول اعظام کی بغض اور عداوت کے اندر اتنا مگن ہو جائے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے، اور پھر یوں اس طریقے کے جملے ادا ہوں اس کی زبان سے کہ یہ رسول نہیں ہیں، یا پھر میں ان کی اتباع کیوں کروں. تو اس طریقے کے جملے ادا کرنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ انداز قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا کہ کچھ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس طریقے کے الفاظ ادا کرتے ہیں. قرآن میں خود فرمایا گیا کہ احاد الذی بعث اللہ رسولا، کہ یہ ہیں وہ جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی اہانت کے طور پہ ہم جب کسی کو بولتے کہ یہ چیز ہے وہ، یا یہ انسان ہے وہ، یعنی توہین کے طور پر جب ہم بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو تکبر میں آ کر انہوں نے حضور کی نافرمانیاں شروع کر دیں، کہ بھئی وہ ایک خاندانی عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر کہ ہمارے خاندان میں یہی رسول بنا کر کیوں بھیجے گئے، یا یہی نبی بنا کر کیوں بھیجے گئے، اور بھی ہو سکتے تھے، اور بڑے بڑے سردار ہو سکتے تھے. تو یہ بس انسان کے اندر بس عداوت اور دشمنی اس طریقے کی چیزیں جنم لیتی ہیں جس سے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اور نبی کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ بھی انسان کو دائرۂ اسلام سے باہر کر دیتا ہے. اور تکبر کی تیسری قسم ہے بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا. یعنی نارملی کسی انسان کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھائی یہ تو چھوٹا ہے مجھ سے، یا ہم اسے حقیر سمجھیں، یا ہم اسے اپنے برابر کا سمجھیں، اگرچہ وہ ہم سے جو ہے وہ مرتبے میں اعلیٰ ہے لیکن پھر بھی ہم اسے حقیر سمجھیں. تو اس طریقے کا انداز نہیں اپنانا چاہیے. اور یہ تکبر کی تیسری قسم ہے. یہ دائرۂ اسلام سے باہر تو نہیں کرتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی بھی انسان کو نیچا سمجھنا، کسی بھی انسان کو نیچا دکھانا، اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ انسان جب متکبر بنتا ہے، تکبر اس کے اندر آتا ہے، تو پھر وہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا ہے کہ وہ سامنے والے کو نیچا نہ دکھائے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے پھر جو ہے نا وہ بغض پیدا ہوتا ہے، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تباہی کی طرف لے جانے والی اس بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے. آمین آمین. جی ناظرین، تو امید کرتا ہوں کہ تکبر کے حوالے سے تکبر کی تعریف بھی ماشاءاللہ آپ نے سنی کہ تکبر کسے کہتے ہیں، اس سے بچنا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور ساتھ ہی تکبر کی جو اقسام ہیں، کہ جو بڑی بڑی قسمیں جو ایک عام طور پر بتائی جاتی ہیں، وہ بھی آپ نے سنی ہے. اور تکبر یقین مانیے کہ اتنا برا پھیل ہے. اگر دیکھا جائے، میں اگر یوں کہوں کہ تکبر وہ اتنی خطرناک بیماری ہے، سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے
وہ تھا تکبر. جی ہاں, وہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا, تو اس وقت اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, تمام اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس فرشتہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھے کہ ابلیس, بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ابلیس پہلے اللہ کا فرشتہ تھا لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. تو فرشتہ وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا, وہ تھا جن ہی. ٹھیک ہے, شیطان بھی جن ہی کی اقسام میں سے ہوتے ہیں. تو لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا, فرشتوں کا استاذ تھا, فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دوسرے فرشتوں کو حکم دیا تو حکم کے اندر وہ بھی شامل تھا. اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اس کی جو وجہ اس نے بتائی, اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میرے مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اس نے تکبر کیا نا, یعنی اس کا جو استدلال تھا آپ دیکھیے, اس نے یہ اپنی دلیل کیا دی کہ آگ چونکہ اوپر جاتی ہے نا, آگ جب ہم روشن کریں آگ کو تو آگ اوپر کی طرف جاتی ہے. اچھا, مٹی کو جب ہم پھینکیں تو مٹی نیچے آتی ہے. تو گویا کہ اس نے یہ باطل استدلال کیا, اس نے اپنے اس ذہن سے یہ دلیل نکالی کہ چونکہ میں ہوں آگ سے بنا ہوا, جنات آگ سے بنے ہوئے نا, اور آگ جاتی ہے اوپر کی جانب, اور یہ جو آدم ہے یہ بنے ہیں مٹی سے, اور مٹی جو ہے وہ نیچے زمین کی طرف آتی ہے, اوپر نہیں جاتی ہے. تو کہا یہ وجہ ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں معاذ اللہ, اور میں اس سے بلند ہوں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ پھر فرمایا, ابا واستکبرا, اس نے انکار کیا, واستکبرا اس نے تکبر کیا. یہ اللہ نے فرمایا واستکبرا, اس نے تکبر کیا, اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا, جنت سے نکال دیا گیا. فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا, وہاں سے اس کو نکال دیا گیا, اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا, اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ رہے گا. یہ کیا ہوا؟ تکبر کا انجام آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسا یہ مردود ہوا. تو تکبر یقین مانیے کہ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے, بہت زیادہ تباہی والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تکبر کے مزید نقصانات میں چاہوں گا کہ ہمارے عمار بھائی اگر بیان فرمائے. عمار بھائی, تکبر کے حوالے سے ایک ماشاءاللہ ابتدائی گفتگو تو ہمارے اعظم بھائی نے بیان کر ہی دی ہے. تکبر کے مزید کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب کسی چیز کا نقصان ہمارے سامنے ہوتا ہے نا, تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی میرے سامنے ایک مثال, یہ پانی ہے, اور پانی کے اندر خدا نخواستہ کوئی چیز مل گئی نا, کوئی زہر اللہ نہ کرے مل گیا, یا کوئی نقصان دہ چیز کے اندر مل گئی, اور مجھے بتا دیا جائے کہ بھئی اس پانی کو پینے کے یہ نقصانات ہیں, آپ یہ پانی پئیں گے آپ کی جان جا سکتی ہے, اس میں جو کہ زہر ملا ہے, یہ پانی آپ پئیں گے آپ کا جناب والا اگر جان نہیں بھی گئی تو آپ کے جسم کے جو ہے نا بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے, آپ کی صحت ڈسٹرب ہو جائے گی, تو یہ پانی نہیں پینا ہے. جب نقصانات سامنے ہوتے ہیں تو بندہ اس سے کوئی بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو تکبر کے جو نقصانات ہیں اگر بتائیں تاکہ مزید اس سے بچنے کا ذہن بنے. مدنی صاحب, یہ جو تکبر کا ایک ٹاپک ہے, یہ تو ایک باطنی امراض میں سے بھی ہے, اور اس کے نقصان کے لیے اور اس کے نقصانات کے لیے مجھے لگتا ہے جو آپ لوگوں نے تمہیدی گفتگو, ایک ڈیٹیلڈ کلام ماشاءاللہ ہمارے مدنی صاحب نے بھی فرمایا, اور آپ نے جو بتائی بات کہ شیطان جس نے اتنا بڑا جرم کیا, آپ غور کریں, جب آپ فرما رہے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ شیطان جانتا تھا اللہ پاک کی ذات کیا ہے, اللہ پاک خالق کائنات ہے, وہ سب سے بڑا ہے, اسی کی جنت ہے, اسی نے جہنم بھی بنائے نافرمانوں کے لیے, مگر پھر بھی اس نے مخالفت کیا, پھر بھی اس نے وہ بات نہیں مانا. غور کرے کہ تکبر, پرائیڈ ہے نا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کون فرما رہا ہے, مجھے بول کون رہا ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا انجام کیا ہوگا. اچھا, اسے پتا تھا کہ اگر میں میرے رب کی نافرمانی, اللہ پاک کی اگر میں نے نافرمانی کی تو میرا حال کیا ہوگا. تو گویا تکبر بندے کو حق کی مخالفت تک لے جاتا ہے, بندہ صحیح بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. بسا اوقات ہوتا ہے نا, معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے, اگر کوئی بڑی عمر کا ہے, کوئی بچے نے اگر کوئی مشورہ دے دیا, کوئی بچے نے اگر کوئی بات کہہ دیا, اب بندے کو کہیں بھی اس کو پتا ہوتا ہے بات صحیح کہہ رہا ہے, مگر تکبر, ارے یار میں ایکسیپٹ کر لوں گا تو میری امیج ڈاؤن ہو جائے گی, ارے میں اتنا بڑا پڑھا لکھا, میں اتنا بڑا جانکار, میں اتنا بڑا. اب اسے پتا ہے کہ بات صحیح ہے, اور اب کیا کرے گا, ارے تم بچے ہو, ارے تم چھوٹے ہو, ارے تمہیں کیا پتا ہے, حق کی مخالفت تک لے جاتا ہے. اور انجام پھر دیکھیے شیطان کا کیا ہوا, تکبر کیا
اور قیامت تک دھتکارا ہوا ہو گیا اور جہنم کا حقدار ہوا. اللہ پاک ہمیں بچائے اس سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر بندہ غور کرے کہ کئی ساری صفات ہے, کئی ساری چیزیں ہیں, مگر تکبر تو ڈائریکٹ شیطان سے کنیکٹڈ ہے. گویا مدنی صاحب اصلاح فرمائیے گا, آسمانوں کے گناہ میں یہ آتا ہے نا, آسمانوں میں کیے جانے والے جو سب سے پہلے گناہوں میں سے ایک تکبر آتا ہے, یا پہلا گناہ تکبر آتا ہے. تو بندے کو اس سے بچنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز, ایک بہت جو معاشرے میں ایک بڑی چیز ہے نا, جیسے ماشاءاللہ مدنی صاحب نے فرمایا تکبر کون کون سی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی کو علم کے وجہ سے ہوتا ہے, کسی کو اپنے پیسے کے وجہ سے ہوتا ہے, کسی کو اپنے سٹیٹس کے وجہ سے ہوتا ہے, کسی کو اپنے حسن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یار میں اتنا گڈ لکنگ, میں اتنا اچھا. عورتوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, ارے میرا حسن اتنا نمایاں, میرا رنگ گورا, میری ایسی فزیک ہے, مجھے میں اتنے اٹریکٹیو لگ رہا ہوں. مگر غور تو کرے کہ کیا ہم قبرستان میں نہیں جاتے, کیا ہم وہاں پر بوسیدہ ہڈیوں کو نہیں دیکھتے. طبیعت خراب ہو جائے بندے کو, خدا نہ خاصہ کوئی ایسی چیز ہو جائے, اس کا بدن کیسے چینج ہو جاتا ہے. تو تکبر بندہ کرے کس چیز کے لیے؟ نہ ہی حسن پرماننٹ ہے, نہ میری پوزیشن پرماننٹ ہے. جیسے ماشاءاللہ مدنی صاحب نے اتنی شاندار گفتگو کی, یہ رہے کہاں ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کتنا تکبر تھا انہیں اپنے پاور کا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارا تو کیا ہے. آج ورلڈ لیول پہ بھی آپ دیکھیں کئی ساری ایسی جگہیں ہیں, میں نام نہیں لیتا, کئی ساری ایسی سٹیز ہے جن کو بڑا تکبر ہوتا ہے اپنی پاور پر, اپنی چیزوں پر, برباد ہو جاتے, زلزلے آ جاتے, ختم ہو جاتا ہے سب کچھ, ان کی پوزیشن پوری ڈاؤن فال ہو جاتی ہے. اور بندے کو ہمیشہ غور کا ہر زوال, ہر عروج کو زوال ہے نا. تو تکبر بندہ کرے کس چیز کے لیے؟ مدنی صاحب جو آپ نے فرمایا کہ تکبر کے نقصانات, اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں, انہو لا یحب المستکبرین, ترجمہ کنز الایمان, بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اب اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا کہ میرا رب جو مجھے جنت کی جزا دینے پر یا جہنم کی سزا دینے پر قادر ہے, وہی جب مغروروں کو پسند نہیں کرتا, جس کے اندر تکبر ہو, میرا رب اس سے اگر ناراض ہوتا ہے تو میرا فائدہ کیا؟ میرا رب ہی اگر مجھ سے ناراض ہو گیا مدنی صاحب تو میں جاؤں گا کہاں؟ اچھا سب سے بڑی ذات اللہ پاک کی میں عبادت کرتا ہوں, مولا میرے رب کی, میں سجدہ اسی کو کرتا ہوں. سب سے بڑا نقصان تکبر کا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو رہا ہے. ڈائریکٹ جو سب سے بڑی ذات ہے, جو کریٹر ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہی ناراض ہو گیا. اچھا اس کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, حضور پاک کی ذات اللہ پاک کے بعد سب سے بڑی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مغروروں کو پسند نہیں کرتے, جن کے اندر تکبر ہوتا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت, غور کیجئے گا جملے پر, ناظرین بھی غور کرے, ویورز بھی غور کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واہیات بکنے والے, لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. ذرا غور کرے, کسی نے کیا خوب کہا, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بندہ قیامت کے دن دور ہو گیا, حضور پاک کی شفاعت اگر اس سے نصیب نہیں ہوئی تو اس کا بنے گا کیا؟ قیامت میں کتنا بڑا نقصان ہے. مطلب بندہ تو یہ سوچے کہ میں قیامت میں حضور پاک سے نزدیک کیسے رہوں. جیسے روایت کا خلاصہ ہے نا کہ تم میں سے میرے نزدیک وہ ہوگا قیامت کے دن جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ دور کرنے والے اعمال بھی بتائے جا رہے. اور بندہ اگر حضور سے اگر قیامت کے دن دور ہو گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ وہ کیا کرے گا جب حضور پاک کی اس کو شفاعت نہیں ملے گی. اچھا مدنی صاحب, جو تکبر والا ہوتا ہے نا, بدترین لوگوں میں اس کی کاؤنٹنگ ہوتی. آپ دیکھیں بظاہر کسی کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے, بہت بڑا ہوتا ہے, اس کی لوگ ریسپیکٹ کرتے مگر دل سے نہیں کرتے, صرف اس کے سامنے کرتے. اور جیسے ہی وہ جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ہے نا اچھے جملوں سے یاد نہیں کرتے. اچھا اس کی عزت بھی کب تک ہے؟ جب تک اس کی پوزیشن ہے. آپ دیکھ لیں ہسٹری میں بڑے بڑے لیڈرز آئے ورلڈ لیول کے,
تانا شاہی کی، ڈیموکریٹک کے اندر ان لوگوں نے جس کو کتنی انہوں نے لوٹ کی، کتنی انہوں نے بربادی کی، آج بھی انہیں لوگ مذمت کے طور پہ، آج بھی لوگ انہیں برے طریقے سے یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت دلوں پر نہیں تھی. اور آئیے میں ایک ذات کے بارے میں عرض کروں کہ جن کی حکومت دلوں پر بھی ہے اور ہماری نسلوں میں بھی انشاءاللہ آئے گی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ حضور پاک کی دلوں میں محبت ایسی تھی لوگوں کی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ عمل کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ میں ہر چیزوں سے بچوں. تو حضور پاک کی ذات کیسی، کتنی بڑی شخصیت ہے، جنت کے دولہا ہے، مگر تکبر سے کتنے دور ہے. اپنے غلاموں کو بھی یہی ذہن دے رہے کہ تم تکبر نہ کرنا. انبیاء کے سردار ہے، شب اسرا کے دولہا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے محبوب ہے، مگر ذات دیکھیے نا کتنی بڑی. یعنی آپ نے بات کی نا کہ جو دنیا میں کسی بڑے منصب پر ہوتا ہے، بڑے لیول پر ہوتا ہے، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. نبی پاک کا منصب جو ہے سب سے بڑا منصب ہے، اس سے بڑا منصب تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں نا. تو اتنے بڑے منصب پر ہو کر، منصب نبوت، وہ بھی تمام انبیاء کے سردار، ان سے بڑا منصب کسی مخلوق میں کسی کا ہوتا. آپ بتائیے اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی وہ امیر السد کہتے ہیں نا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تکبر کے تا کا جو نقطہ ہے نا، وہ بھی نبی پاک کی ذات میں نہیں تھا. اللہ کے حکم سے، سبحان اللہ، نبی پاک کتنی عاجزی والے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا وہ صحابہ کرام جو دنیاوی طور پر بہت غریب تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کے پاس گھر بار نہیں تھا، پہننے کو ایک ہی کپڑا رہا کرتا تھا، وہ پرانا ہو جاتا تھا تو اس کو دھو کر پھر اس کو سکھا کر اسی کپڑے کو زیب تن کیا کرتے تھے، جن کے پاس دو دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، کئی دن وقفے جو نا فاقے ان کے چلا کرتے تھے. ایسے غریب اور نادار صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک زمین پر بیٹھ جانا. ورنہ کسی کے پاس جو منصب والا ہوتا ہے اعظم بھائی، تھوڑا سا منصب ہو، تھوڑی وجاہت ہو، تو تکبر کی وجہ سے وہ بندے کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن نبی پاک کا یہ انداز کتابوں کے اندر بیان کیا گیا، جو صفہ چبوترا تھا، نبی پاک وہیں پر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل دیکھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ نے بہت نوازا، اور سب سے افضل شخصیت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دو جہان کے خزانوں کی چابیاں جس کو دی گئی ہیں، اور کیا نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے خود لوگوں کو جنتوں کی بشارت دے رہے ہیں کہ بھائی عمر تم جنتی ہو، صدیق تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، حضرت علی تم جنتی ہو. تو لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے جو جنتیں دے رہا ہو تو اس کی پاس نعمتوں کا کتنا ذخیرہ ہوگا. دونوں جہان کی نعمتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی گزارنے کا کیا تھا کہ وہی چٹائی کا بچھونا ہے، وہی جو ہے وہ چھال بھری تکیہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دم سادہ مزاج. اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی دن روزے رکھ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، یعنی امت کو دکھا دیا کہ عاجزی انکساری کس انداز میں ہوتی ہے، اپنے غلاموں کو دکھا دیا. کیا بات ہے. صحابہ اکرام میں اگر مدنی صاحب دیکھے، کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین میں، تبع تابعین میں، غوث پاک کی سیرت دیکھ لیجئے، اعلی حضرت کی دیکھ لیجئے، غریب نواز کی، اور امیر علیہ سنت کی بھی سیرت پاک کو دیکھ لیجئے. کتنا یہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ رکھتے، کتنا یہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتے. مدنی صاحب اسلام میں کیا پیارا کانسیپٹ ہے نا. ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، جو صف بنا کے ہم مسجد میں جو نماز ادا ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کروڑ پتی ہے، وہ بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہے. اس کے بازو جو بندہ کھڑا ہے، کوئی ورکر ہے یا کوئی یوں سمجھ لیجئے لیبر ہے یا کوئی بظاہر اتنا بڑا نہیں. اچھا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو امامت کرا رہا ہے، بظاہر جو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں، علم کے معاملات میں تو ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، مگر دنیاوی اعتبار سے اگر بہت زیادہ اگر وہ سٹرونگ نہیں بھی ہے تب بھی وہ کروڑ پتیوں کا امام ہے. تو اسلام تو کتنی پیاری اس کی کاٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا یہ زبردست نظام اسلام ہے. اسلام کا آپ یہ خوبصورت نظام دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ کتنے پیارے انداز میں، یعنی کہ ہمیں اپنی عبادات کے ذریعے سے ہی مساوات کا حکم دے دیا ہے نا، کہ ہمیں برابری لوگوں کے اندر رکھنی ہے، تکبر سے بچنا ہے. پھر آپ دیکھیں نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز بھی جو دی ہے، کتنا پیارا حسین یہ نظارہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجزی کا خوگر بنانے کے لیے گویا کہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے. دیکھیں آپ نے روزانہ بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے،
سجدے کے اندر بندہ جو ہے نا اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ وہ ہے چہرہ، اس کو بندہ زمین پر رکھ رہا ہے، صحیح ہے، گویا زمین پر رگڑ رہا ہے، تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ بندہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو تکبر نہیں کرنا ہے، آنا زمین ہی کی طرف ہے، سجدہ کر رہا ہے، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آنا زمین ہی کی طرف ہے، تو زمین سے چپکے رہو، آسمانوں میں اڑان کرنے کی نہ سوچو۔ تو بندہ جتنا جو نا عاجزی کرتا ہے نا، وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم فرماتے ہیں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، او کما قال، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا بندہ عاجزی کرے گا، تکبر سے بچے گا، اللہ پاک کی رحمت سے قوی ترین امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ مزید میں ایک سوال کی طرف اور بڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین کی فرمائشیں، ناظرین کی جو کالز ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوں گی، یا اگر آپ نے کالز نہیں کی تو آپ کالز بھی کر دیے انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے تو وہ بھی آپ انشاءاللہ کر دیے، وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ تکبر کی ماشاءاللہ یوں سمجھیے کہ بہت ساری گفتگو ہم نے شامل کی ہے۔ تکبر کے حوالے سے مزید یہ کہ تکبر کی کچھ علامات، تکبر کی کچھ علامات بھی اگر ہمارے اعظم بھائی بیان فرما دیں، جس سے یعنی کہ ایک سمجھے کہ خاکہ تو ہم نے سن لیا کہ تکبر یہ ہوتا ہے، تکبر کرنے کے یہ نقصانات ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے حبیب کی ناراضگی ہے، لوگ اس سے بندے سے دور ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں سن لی۔ اب ذہن بھی بن رہا ہوگا کہ تکبر نہیں کرنا ہے، لیکن تکبر کی کچھ علامتیں ایسی جو ہمارے اندر بعض اوقات موجود ہوتی ہے، اور ہم اس کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے بچنے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو یہ علامات اگر آپ ہمیں بتا دیں جس سے تکبر سے بچنا مزید ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تکبر جو بیماری ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جی، اس کی مثال ابھی جو ڈسکس ہوئی کہ شیطان نے تکبر کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں علامتیں ذکر کرنے والا ہوں، جی انشاءاللہ وہ علامتیں آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسا لگے کہ ہمارے اندر ہیں، تو علامتیں سنتے ہوئے آپ نے ذہن بھی بنانا ہے کہ اس سے دور بھی جانا ہے اور ان کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے۔ پہلی علامت جو کتابوں کے اندر ذکر کی جاتی ہے، معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ اس طریقے کی علامتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی میں ایسی چیزیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، اور کبھی کبھی انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص میری تعظیم کے لیے میرے سامنے باادب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، تاکہ لوگ میرا مقام، میرا مرتبہ لوگوں کے اندر ظاہر ہو اور لوگ میرا مقام مرتبہ سمجھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ تو اس طریقے کا اگر ہمارا کچھ اگر ہمارے اندر آتا ہے تو ہمیں اس کو نکالنا چاہیے فوراً، ورنہ اس کی تباہ کاری بہت زیادہ ہے۔ تیسری علامت جو بیان کی جاتی ہے وہ کہ کہیں آتے جاتے یہ خواہش رکھنا کہ میرا کوئی شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی دوست رفیق میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا رہے، تاکہ لوگوں میں میری ایک ویلیو اور ایک جو ہے نا وہ اسٹیٹس برقرار رہے، لوگ مجھے دیکھ کر اچھا سمجھیں اور بڑے مرتبے والا سمجھیں۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی آدمی کے پیچھے چلنے والے ہوں، جب تک کسی آدمی کے پیچھے لوگ چلنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دوری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ دور ہونے لگتا ہے۔ اچھا، ایک علامت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کسی سے ملاقات کرتے وقت خود چل کر جانے میں ذلت محسوس کرنا، یا اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا میرے پاس آئے گا میں اس کے پاس کیوں جاؤں، اس طریقے کی مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا، اس طریقے کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بظاہر کسی کو کمتر سمجھنا یا اپنے برابر میں بیٹھنا، اس کا ہمارے برابر میں بیٹھنا ہمیں ناگوار گزرے، یا غریبوں میں جا کر بیٹھ جانا یہ ہمیں ناگوار گزرے، تو یہ بھی تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، کس طرح پیش آیا کرتے تھے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ایوب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام انہیں یاد نہیں ہے، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوا کرتا تھا، تو کبھی کبھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت بھی اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس گئے اور بیٹھے ہوئے تھے اس کے گھر میں، تو اس کے گھر میں ایک شخص کی انٹری ہوتی ہے،
ایک شخص آتا ہے اور مطلب بظاہر وہ اس کے حلیے سے وہ بہت غریب، نادار اور مفلس ٹائپ انسان لگتا ہے. وہ آتا ہے اور گھر کے کونے کے اندر ایک چارپائی ہوتی ہے، وہ اس پر بیٹھتا ہے، اور جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے تو وہ جو صاحب تھے، وہ جو شخص تھا جن کا وہ مالک مکان جو تھے، تو انہوں نے بڑی مغرورانہ نظروں سے اس کو دیکھا اور بہت جیسے نا ٹون کرنے والی نگاہوں سے اس کو دیکھا. تو جب دیکھا تو وہ شخص شرمسار ہو گیا اور وہ اٹھ کر ان کے گھر سے واپس چلا گیا. اب یہ انداز جو تھا وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں بھایا. مغرورانہ روش والا جو انداز تھا یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو بہت ناگوار گزرا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت وہاں سے تشریف لے آئے. پھر ایک دن یہ ہوا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے، وہ شخص آیا جو مالک مکان تھا. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھایا، عزت دی، بٹھایا. پھر اس کے بعد اس کے آنے کے بعد حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک حجام آیا، یعنی خط بنانے والا شخص آیا. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ جگہ تلاش کر رہا ہے کہ وہ کہاں بیٹھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آئیے صاحب کے برابر میں بیٹھ جائیے. یہ صاحب بیٹھے، ان کے پاس میں بیٹھ جائیے، جگہ خالی ہے یہاں بیٹھ جائیے. تو وہ جو خط بنانے والا شخص تھا وہ آ کے جب ان کے پاس بیٹھے تو اس بندے کو بہت ناگوار گزرا کہ یہ کہاں خط بنانے والا، یہ کہاں لوگوں کے مطلب بال تراشنے والا، اور یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو اچھا نہیں لگا تو وہ اٹھ کر چلا گیا. اب کئی دن گزر گئے تو اس کا آنا اور جانا سب بند ہو گیا. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا بھی نہیں. خلاف معمول جب وقت گزرتا گیا تو خلاف معمول حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب وہ فلاں شخص تشریف نہیں لا رہا ہے، دکھ نہیں رہا کہیں. تو خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے خود ہی فرمایا کہ میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا. یعنی حضور سیدی اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، اپنے دور کی عظیم مجدد، اپنے دور کے عظیم مجدد حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی شہرت صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان سے باہر ملک عرب میں بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ایک سنیت کی پہچان ہے. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس جیسے شخص کو یا اس جیسے انداز کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے بھی اس طریقے کا انداز پسند نہیں ہے. یعنی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے بھی یہی ملتا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اگر ہمارے اندر اس طریقے کی صفات ہیں تو ہمیں اس کو فوراً دور کرنا چاہیے، اور غریبوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ ان کو حقیر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہیے، اچھا جو ہے وہ سلوک کرنا چاہیے. مدنی صاحب خالی اس میں ایک چیز پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا اس کو. کتنی مطلب تعجب والی بات ہے نا کہ بسا اوقات بندہ غریبی سے ہی اٹھتا ہے، صحیح ہے، پاورٹی سے اٹھتا ہے، کھانے کو نہیں ہوتا غریبی میں، بچپن میں کیسے کیسے معاملات ہوتے، اور تھوڑا پیسہ آ گیا، تھوڑی سٹیٹس آ گیا تو ایسے سمجھتا ہے یار جیسے میرے سے بڑا کوئی نہیں. پھر وہی معاذ اللہ جس چیز سے وہ اوپر اٹھا ہے بسا اوقات اسی کو وہ گندگی سمجھنے لگتا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا یا بظاہر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ویورز بھی اس کے اوپر غور کریں. اگر بظاہر اگر کوئی حلال کام کر رہا ہے رزق حلال کے لیے، اگرچہ وہ کام چھوٹا ہے، گاڑی دھو رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے کسی کے، یا رستے پہ چلے کچرا ہی اٹھا رہا ہے، مگر وہ حرام تو نہیں کر رہا نا، پیسے تو نہیں کسی کے دبا رہا نا، چوری تو نہیں کر رہا نا، وہ ایک رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ایسے کروڑ روپے جو حرام سے کمائے جائے اس کا کیا فائدہ؟ مطلب یہ جو مدنی صاحب نے ماشاءاللہ بات کی نا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے اور یہ پوائنٹ پہ، تو کیوں بندہ مطلب اس چیز کو کرتا ہے؟ حالانکہ اٹھا وہ بھی غریبی سے، مگر اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اور جو اپنی اصل کو بھول جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی جب بندے کے اندر تکبر آتا ہے تو وہ سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہی سوچتے نہیں سامنے والا سلام کرے گا، مسافہ کرنا بند کر دیتا ہے، لوگ معانقے نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلنے لگتی ہیں. تو اس طریقے کی بہت ساری علامتیں ہم دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اگر اس طریقے کا اگر ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں کچھ پن پہ بھی، اگر کچھ ابھرے بھی تو اس کو فوراً دور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت ساری زبردست گفتگو کی ہے، علامتیں جو ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے اعظم بھائی نے بیان کی. تو اس طرح کی علامتیں اگر آپ بھی محسوس کرتے ہوں کہ اگر کوئی غریب پاس میں بیٹھا ہے تو دل میں اب کچھ ہونے لگ جائے نا، کچھ بے چینی کہ یار یہ کیوں بیٹھ گیا، سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں تکبر جو ہے نا کسی نہ کسی حصے میں دل کے چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو سلام کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے. ہو سکتا ہے کہ تکبر کی بیماری ہو اس طرح کی. کسی نے بڑی پیاری مثال دی تھی کہ انسان چاہے کتنا امیر ہو اور چاہے وہ کتنا غریب بھی ہو، تو دونوں امیر اور غریب دونوں اگر انسان بیٹھیں ساتھ میں
اور اگر وہ اپنے جسم کو کاٹیں تو خون تو دونوں سے لال ہی نکلنا ہے. بالکل. بھائی امیر ہونے کی وجہ سے اس کا خون تو نہیں بدل جائے گا یا اس کا جسم تو نہیں بدل جائے گا, صحیح. تو یا غریب ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ جائے گی. تو بیسیکلی انسان ہونے کے ناطے تو دونوں برابر ہیں. صحیح. تو پھر کس چیز پر گھمنڈ انسان کرے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بندے کو غور کرنا چاہیے یقیناً اپنی ذات پر. یعنی وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بندہ جو ہے نا وہ ناپاک نطفے سے نکلا ہے نا. یعنی اپنی اصل دیکھ لو نا یار, ہمیں کیا دوسروں کو تکبر جو کرتے ہیں, وہ اپنی صحیح. حیثیت دیکھ لے. بندہ 2 مرتبہ ناپاک جگہ سے بندہ نکلا ہے, ناپاک نطفہ ہے, پھر ناپاک مقام سے وہ نکلا ہے, پھر دنیا میں ہو کر جو ہے نا اس طرح اس پروسیس کے ساتھ وہ بندہ آیا ہے, تو تکبر کس بات کا؟ ٹھیک ہے. اپنے پیٹ میں جو ہے نا وہ کئی ساری گندگیاں ہمیشہ لے کر پھرتا ہے. ٹھیک ہے, پیٹ کے اندر گند بھرا ہوا ہے, روزانہ جناب والا وہ گندگی نکالتا ہے. ٹھیک ہے, پھر تکبر کس بات کا؟ بھائی کیوں تکبر کرتے ہو؟ اللہ کے بندو غور کیجئے اور اپنے آپ کو عاجزی کا خوگر بنائیں, عاجزی اپنے اندر پیدا کریں. انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عاجزی اختیار کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے گا. آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ ایک تعداد کے اندر شریک ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں. ایک اسلامی کہتے ہیں کہ حج کے دوران بھی امیر غریب سب ایک جگہ آرام ہی بڑھتا ہے اور مدینے میں سوتے ہیں, میدان میں سوتے ہیں. ماشاءاللہ یعنی یہ کیا بات ہے. یعنی ہمارے ساتھ یہ شریک ہیں اور یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئے کہ جس طرح عاجزی کی مثالیں دی جا رہی ہیں, تکبر سے بری ہونے کی جو مثال آپ نے دی نماز کے حوالے سے, ماشاءاللہ بڑی پیاری مثال ہمارے اسلام بھائی نے دی کہ حج کے دوران یقیناً یہ دیکھا ہے نا الحمدللہ. یعنی حج بھی اللہ کی رحمت سے عاجزی پیدا کرنے والا اور تکبر کو دور کرنے کی ایک بڑی پیاری مثال ہمیں دے رہا ہے نا, کہ میدان عرفات میں جہاں پر الحمدللہ غریب بھی جمع ہوتے ہیں, اپنے وقت کا امیر ترین کروڑوں پتی خربوں پتی وہاں پر جمع ہوتا ہے, لیکن سارے کے سارے میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے آرام کر رہے ہوتے ہیں. لباس بھی تو سیم ہوتا ہے. ہاں کیا بات ہے. امیروں کو تھوڑی ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ اور پہن کے آنا ہے, غریبوں کو کچھ اور. کیا بات ہے جناب, سبحان اللہ. انہوں نے ناظرین جو بھی ہمارے ویور نے بات کی, حج کی بات کی, اللہ کرے کہ جو شب برات گزری ہم سب کا نام حاجیوں میں آ گیا. آمین. اللہ ہم سب کو حج کی سعادت دے, انہیں بھی حج کی سعادت دے. آمین. اللہ ہم سب کو حج کرائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے مثال دی, جزاک اللہ خیرہ. مزید آگے دیکھتے ہیں. پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, یہ نعت پاک سنا دیجیے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. شاہنواز شیخ کہتے ہیں کوئی اچھی سی نعت شریف سنا دیجیے. جناب نعتیں تو ساری اچھی تھی ماشاءاللہ. شاید کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کو پسند شاید ہے, ظاہر ہے آپ کی پسند ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے فرمائش کی ہے. انشاءاللہ جو بھی کلام سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو پسند ہی آئے گا. مزید فرحان انصاری صاحب کہتے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, یہ کلام یہ ماشاءاللہ سننا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں مجھے یہ نعت شریف سنا دیجئے, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. محمد زاہد اتاری آنند گجرات سے یہ فرمائش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ فرمائش ہمارے ناظرین نے کی ہے. انشاءاللہ یہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے ان کلاموں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانا, بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب, میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے,
شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جبینے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، کبھی گم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، انہیں غم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں۔ بلا لو یا رسول اللہ، 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 اے شبیر و شبر فاطمہ کے در مدینے میں، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے، غلاموں پہ وہ اسرار کے رگتے گے، وہ توصیف و ثنائے عشق ابرار میں گر لحظہ و گر بار، ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کاغم سے گناہ گار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پختون کی پنجابی کی سندھی کی بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز، حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں کیا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے کو وقع کرتے نہیں نسل کا تم اپنی شمار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ وہ شگری محبت جگہ مصطفیٰ گئے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا کہ حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ کلاموں کی فرمائش بھی آپ کی پوری ہوئی، امید کرتا ہوں کہ تمام ہی شاید کلام پورے ہو چکے ہیں ماشاء اللہ جو آپ نے ہمارے پاس بھیجے تھے۔
لائیو چیٹ کے ذریعے سے ہم نے وہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تکبر کی بات چل رہی تھی، تکبر کے کچھ اسباب اور ان کا علاج بھی اگر آپ مختصر طور پر اگر بیان فرما دیں، تکبر کے اسباب کیا ہے، کن کن وجوہات کی کن کن وجہ سے تکبر ہوتا ہے۔ علامت ابھی ہم نے سن لی ہے، لیکن اب تکبر ہوتا کن کن باتوں کی بنیاد پر ہے؟ مدنی صاحب جیسے ماشاءاللہ کنورزیشن چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے ایک اوپن ٹاپک چل رہا ہے، اور ہماری کنورزیشن میں مطلب مدنی صاحب نے بھی کئی چیزیں اس کو کور کی کہ جیسے حسن کی وجہ سے ہوتا ہے، پوزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اقتدار کی وجہ سے ہوتا ہے، حسب نسب کی وجہ سے کسی کا جو ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کوئی سمجھتا ہے میں اونچے گھرانے کا ہوں، میری ذات یہ ہے، میری کاسٹ یہ ہے۔ الحمدللہ اسلام میں تو یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ وہ جس خلاصہ اگر آپ ہی بیان کر دیں کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو، نہ کسی کالے پر۔ اصل میں نا ہمارے اسلام میں فضیلت کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ تقویٰ فضیلت کا معیار تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا متقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا قریب ہے۔ مطلب کوئی سٹیٹس کی بات ہی اس میں نہیں ہے۔ اچھا، جیسے ماشاءاللہ ابھی صدیق اکبر کا بھی ذکر ہوا، آپ غور کریں، ہم نے اللہ پاک کے بارے میں بات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی، اور اب جو انبیاء کے بعد جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے نا، جو ہم خطبے میں بھی ہر ہفتے جن کے بارے میں سنتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جو صحابہ کے بھی سردار ہے نا، ان کے بارے میں آپ ان کی عاجزی دیکھیں، ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، مگر ان کی عاجزی کیسی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے پرندے تو بڑا خوش بخت ہے، پھر اڑ جاتا ہے نا، واللہ کاش میں بھی تیری طرح ہوتا، درخت پر بیٹھتا، پھل کھاتا، پھر اڑ جاتا، تجھ پر کوئی حساب و عذاب نہیں، خدا کی قسم کاش میں کسی راستے کے کنارے پر کوئی درخت ہوتا، وہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوتا اور وہ مجھے منہ میں ڈالتا، چباتا، پھر نگل جاتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ ایک موقع پر فرمایا، کاش میں کسی مسلمان کے پہلو کا بال ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ آپ کا علم کتنا بڑا ہے۔ اچھا، علم جو ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ علم کے وجہ سے بھی بندے کو کبھی تکبر ہو جاتا ہے کہ میرا علم، جو شیطان کے بارے میں کہ اس کو کتنا بڑا علم تھا، معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد، نہ استاد فرشتہ نہیں تھا مگر پھر بھی فرشتوں کا استاد ہے۔ بظاہر دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی ہولڈر ہے تو وہ پھر پی ایچ ڈی والوں کو پڑھاتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اب جا کے وہ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ کلاسز لیتا ہے، مگر یہاں شیطان تو فرشتہ نہیں تھا، ایک جن تھا، آگ سے بنا، مگر پھر بھی فرشتوں کا استاد کیوں تھا؟ علم اتنا بڑا تھا، مگر علم کی وجہ سے اگر کوئی تکبر کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا شیطان کی وجہ سے۔ اب اس کے بارے میں جو نفع نہ دینے والے علم کے بارے میں بھی جو ہے نا، اس سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگی گئی کہ محبوب رب العزت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، جو بیسٹ آف دی کریشن ہے، آقا کریم ہم گناہ گاروں کے لیے، ہماری ترغیب کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یعنی اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عاجزی و انکساری نہ کرے۔ اور آخر میں خالی ایک بات عرض کر کے مدنی صاحب میں اپنی اس ٹاپک کو اینڈ کرتا ہوں کہ جو حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عمل تھا نا، اللہ کرے ہمیں اس کا صدقہ مل جائے، کہ آپ اگر کسی بوڑھے آدمی کو دیکھتے، یعنی اپنی ایج سے بڑی عمر والے کو دیکھتے، آج معاشرے میں ایسا ہی، یا تو کوئی ہم سے بڑا ہوگا یا تو کوئی ہم سے چھوٹا ہوگا، کیٹیگری میں تو دو ہی چیزیں ہوں گی، کسی بوڑھے کو دیکھتے تو آپ یہ فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عمر میں بڑا ہے، ان کی نیکیاں مجھ سے بڑی ہے، اور اگر کسی چھوٹی عمر والے کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میرے گناہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا بات، کیا اگر سوچ یہی بندہ اگر اپنے اندر بھی امپلیمنٹ کر لے، کسی کو حقیر نہ جانے، کیا عجب کس کی کون سی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے، اور میری کون سی ایسی بات ہے جو اللہ کو ناگوار گزرے، میرا اور مولا مجھ سے ناراض ہو جائے، بس خوف اور امید کے ساتھ بندہ زندگی گزر کرے۔ اچھا مدنی صاحب، جو اتنا واسٹ یہ ٹاپک ہے نا، ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے ہماری ایف جی این چینل کی ٹیم کو، ہمارے سارے سلسلے والوں کو، ماشاءاللہ آپ سب کو، کہ اتنے شاندار ٹاپکس آپ سب لے کے آتے ہیں ایک نئی صبح میں، کہ کتنا مطلب ایک دیا جا رہا ہے نا کہ اس کے بارے علم سیکھنا ہے۔ آج کسے پتا ہے یہ بال سے زیادہ باریک جگہ سے باڈی میں انٹر ہوتا ہے، ٹرین میں کبھی جا رہا ہے، فلائٹ میں جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا ہوتا ہوگا نا، شادی بیاہ کے موقع پر، کسی اور ایونٹ کے موقع پر، اگر مجھے بولنے نہیں دیا گیا،
بندہ بولے ارے میں تو اور اچھا بول سکتا تھا. یہ مطلب تکبر کہیں نہ کہیں آ رہا ہے. اس کا علم تو سیکھنا پڑے گا نا. الحمدللہ جو المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے تکبر، اگر بندہ اس کا مطالعہ کرے مدنی صاحب تو ہو سکتا ہے اس کو بہت اچھا جو انشاءاللہ اس سے کنٹینٹ ملے گا. ماشاءاللہ. اور ناظرین تکبر جو نا، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے متکبر. سبحان اللہ. یہ تکبر کی جو صفت ہے نا، متکبر جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ عزت اس کی ہے، سب سے زیادہ مرتبہ اس کا ہے، سب سے بڑا مقام اس کا ہے. تو تکبر، متکبر ہونا یہ اسی کی شان کے لائق ہے. جی ہاں، متکبری اللہ کی صفت قرآن کریم کے اندر موجود ہے. متکبر اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے، اپنی شان کے مطابق وہ متکبر ہے. تو یہ اسی کی صفت ہے. تو ہم بندوں پر یہ جچتی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں سے کچھ لینا چاہیں جو اسی کے ساتھ خاص ہے. وہ اپنی شان کے مطابق متکبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. تو ہم چونکہ عاجز بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، ہمارا کتنا ہی بڑا اسٹیٹس، کتنا ہی بڑا مرتبہ، مقام اور جناب والا کتنی بڑی پوسٹ کیوں نہ ہو جائے، تکبر اپنے اندر نہیں لانا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم عاجزی اپنائیں گے، اللہ پاک ہمیں بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا. تو یہی بزرگان دین کا معمول بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آپ نے عمل سنا کہ کتنے بڑے مقام اور مرتبے پر ہونے کے باوجود آپ کس طرح عاجزی فرمایا کرتے تھے. اس طرح اور بھی الحمدللہ اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ انداز تھا کہ وہ بڑے منصب پر ہونے کے باوجود وہ جناب والا عاجزی اختیار کیا کرتے تھے. مزید کچھ اگر بزرگوں کی مثالیں ہمارے اعظم بھائی بھی اگر دیں کچھ. جی انشاءاللہ ضرور. لیکن اس سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ تکبر کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا علی بھائی، اسے فائدہ کیا ملتا ہے؟ بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تکبر کا. انسان کو الٹے نقصانات ہی فیس کرنے ہوتے ہیں. اس کی ٹینشن بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. اب وہ بس دوسرے کی ٹوہ میں لگا رہے گا، مطلب اپنے معاملات بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کے اندر. بھائی انسان چلو بڑا سمجھا تو کہ بڑا ہو گیا، یا پھر وہ دوسری جس چیز پر یا جس انسان سے وہ تکبر کر رہا ہے کیا وہ اس سے مطلب اچھا ہو گیا. سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. صحیح. تو وہ سمجھنے سے اور جو ہماری نگیٹیوٹی ہمارے مائنڈ میں بھری ہوئی ہے اس سے الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگان دین کا بھی انداز ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی عاجزی والے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہوا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے، ان کا انداز یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا. اور ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار غلبہ خوف کے وقت فرمانے لگے، خدا کی قسم اللہ نے جس دن مجھے پیدا فرمایا تھا کاش اس دن وہ مجھے ایسا پیڑ بنا دیتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کے پھل کھا لیے جاتے، کاش میں پھلدار درخت ہوتا. تو یہ صحابہ اکرام کا جو ہے نا، وہ اولیاء اکرام کا ہم نے طرز عمل دیکھا ہے کہ بھائی وہ تمنائیں اس طرح کی کرتے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں درخت ہوتا، کاش میں ذرہ ہوتا. کیونکہ بھائی جب انسان بنے ہیں، انسان بن گئے، اب ہمیں حساب کتاب بھی دینا ہے، عذابات بھی ہیں جہنم کے، اور پھر وہ اگر نافرمانی بندہ کرتا ہے تو پھر کہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہیں. انسان کو حساب کتاب بھی دینا ہوتا ہے. اور انسان کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں، جمادات ہیں، نہ ان کا کوئی حساب کتاب ہے، نہ ان سے کوئی حساب لیا جائے گا، نہ کچھ. تو اس طریقے سے لوگوں کی ہمارے بزرگان دین کی تمنائیں ہوا کرتی تھیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا. ایک واقعہ ہے کہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق بھی مجھے کمتر مرتبہ دینے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکے گی، کیونکہ میں نے خود ہی اپنے نفس کو اتنا ذلیل اور کمتر کر دیا ہے کہ جس میں مزید کمی نہیں ہو سکتی. یعنی اولیاء اکرام کا انداز دیکھیں، اپنے دلوں کو بھی جھکا کر رکھتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے سروں کو بھی جھکا کر رکھتے تھے، اور ایک عاجزانہ زندگی گزار کر ہمیں بتا دیا کہ عاجزانہ زندگی گزارنے میں عافیت ہے. جی ناظرین، تو سبحان اللہ اولیاء کرام کے انداز کو آپ نے دیکھا. سبحان اللہ. اللہ پاک، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کی عاجزی کا اور ان کی انکساری کا اللہ ہمیں صدقہ نصیب فرما دے. تو عاجزی اختیار کرنا ہے. تکبر کا جو اپوزٹ ہے، تکبر کا جو مقابل ہے وہ ہے عاجزی. بندہ تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. تکبر بندے کو تباہ کر دیتا ہے، عاجزی بندے کو اٹھا دیتی ہے، بندے کو بلند مرتبہ دلا دیتی ہے. تو تکبر سے بچنا ہے انشاءاللہ. اگر جو علامتیں اور بہت ساری جو چیزیں آج بیان کی گئی ہیں،
اگر وہ علامتیں، وہ چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہوں کہیں نہ کہیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں. اور جو بندہ متکبر ہوتا ہے نا، یہ دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو تکبر میں رہتا ہے، جس کی ہمیشہ ناک چڑھی رہتی ہے نا، جس کو بالکل سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب بھی آفس میں آتا ہے تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، تو اس بندے سے لوگ محبت بھی نہیں کرتے ہیں. اور اگر آپ کا باس ایسا ہے کہ جو ماشاءاللہ مسکرا کر ملنے والا، آپ سے مسکرا کر آگے جی جی کرنے والا، اور جناب والا جب آپ کے پاس بیٹھنے والا، آپ کو وقت دینے والا ہوتا ہے نا، خوش مزاجی کرنے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، تو بندے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. نبی پاک کی ذات کو آپ دیکھیں، یعنی بات چلی تھی نا منصب کی، وجاہت کی، بڑے مرتبے کی، بڑے مقام کی. ان سے بڑا مرتبہ، ان سے بڑا مقام، ان سے بڑی وجاہت، ان سے بڑی عزت، ان سے بڑا مرتبہ دنیا میں نہ پہلے کسی کو ملا، نہ ابھی کسی کے پاس ہے، نہ قیامت تک ہونے والا ہے، نہ قیامت کے دن ملنے والا ہے. اول و آخر جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، سب میں سب سے بڑا مرتبہ نبی پاک کا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مرتبہ، پھر بھی آپ دیکھیں لوگوں کا رجحان کیسا تھا. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان تمنا کرتے تھے نبی پاک کی محفل کب لگے ہم شریک ہوں. اور آج کیا ہوتا ہے، ہمارا جو باس ہے یا جس کو ہم بڑا مانتے ہیں، تکبر بعض اوقات اتنا بھرا ہوتا ہے کہ اب وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یار کب اس کی محفل ختم ہو، اس سے جان پیچھا چھوٹے. اگر آپ بھی اس طرح ہے، لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ مجبوراً آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب سے زیادہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں حضور صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم، بے حضور شک. کی عاجزی، تیری عاجزی پہ لاکھو، تیری تیری سادگی پہ لاکھو، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدنی مدنی. والا. سبحان اللہ. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کی گفتگو سے، آج جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس سے آپ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے اندر تکبر کی جو بری عادت اگر پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے، عاجزی کو داخل کرنا ہے، اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. چونکہ وقت آگے مزید اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ باتیں اور بھی ہیں. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. کل بھی ہمارا پروگرام ایک نئی صبح ہے لائیو انشاءاللہ، کل بھی آپ نے دیکھنا ہے اور علم دین حاصل کرتے رہنا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کی طرف پڑھتے ہیں. کعبے کے بدرود جان تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو رو درود. کعبے کے بدرود جان تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو رو درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. دل کرو ٹھنڈا میرا موقف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا موقف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا موقف پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درود. ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو درود. گندے نکمبے کمین مہنگے کوڑی کے دین، کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود. ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسو کو ایسی غذا تم پہ کرو رو درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو
جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا ارحم الراحمین میرے مالک و مولا اپنے کرم اپنے فضل سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص یا اللہ تکبر کی اس مہلک اور بری روحانی بیماری سے ہم سب کو شفا عطا فرما. عاجزی ہم سب کو نصیب فرما. اے رب کریم عاجزی انکساری کا خوگر بنا دے. اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں میں تیرے بندے تیری بندیاں جہاں بیمار ہیں مولا پریشان حال ہیں، دعاؤں کے لیے کئی لوگوں نے کہا ہے یا اللہ جس کی جو بیماری ہے جو پریشانی ہے تو سب کچھ جانتا ہے، سب کے حالات سب کے معاملات تیرے سامنے مولا سب کچھ ظاہر ہے. اپنے کرم سے سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دکھ درد دور فرما دے. اے اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرما. اے رب کریم عز و جل جن کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ شریک ہے مولا تیرے بندے تیری بندیاں یا اللہ جو گھروں میں ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں مولا، یہ اس وقت اسٹوڈیو میں جتنے بھی ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں یا جیسے بھی ہمارے ساتھ شریک ہے مولا کریم یا جو ہمارے ساتھ جو مبلغین یا اللہ ہم سب یہاں موجود ہیں، جس کے دل میں جو تمنا ہے جو آرزو ہے اپنے کرم سے جائز حاجتیں تمنائیں مرادیں پوری فرما دے. بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو